السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، غیر مقلدین کے شیخ رحمانی اور مفتی یاسر ندیم الواجدی ہے، ان کا بھی اختلاف بھائی بہت بڑا اختلاف۔ اب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے اللہ تعالیٰ اس وقت کام لے رہے ہیں۔ اب ایک ہم شاید یہ باتیں پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کام کو صرف پسند کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس کام سے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں، اور اس محنت سے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مفتی یاسر ندیم الواجدی اللہ جل جلالہ ان کی عمر دراز کرے، انہیں استقامت عطا فرمائے اور محنتی توفیق عطا فرمائے، وہ ملحد لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کے مخالف لوگوں سے مناظرے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، انہیں لاجواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہے ہیں۔ لیکن غیر مقلد شیخ رحمانی صاحب نے ان سے اختلاف کر دیا۔ یہ تو کوئی نئی تو بات نہیں ہے کہ غیر مقلد اختلاف کرتے ہیں، لیکن کیا اختلاف ہے، کس بات پر اختلاف ہے؟ دیکھیں، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے ممکن ہے بہت ساری ان کی ویڈیوز ہیں، لیکن کچھ ویڈیوز کے اندر ان کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ جل جلالہ جسم سے پاک ہیں۔ بھائی ہم ہاتھ کے محتاج ہیں، ہاتھ کے بغیر پکڑ نہیں سکتے، آنکھ کے محتاج ہیں، آنکھ کے بغیر دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ تو مفتی یاسر ندیم صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، تو اللہ جل جلالہ جسم سے پاک ہیں، اس طرح کی گفتگو مفتی یاسر ندیم صاحب نے کی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ اس کا قدم ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا، لیکن اس کا قدم انسانوں جیسا یا مخلوق جیسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لہو قدم لا کقدمنا، یاد رکھیے گا کہ اس کا قدم ہے لیکن ہمارے یا مخلوق کے قدم جیسا نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، چونکہ اس نے اس کا اظہار نہیں کیا اور ہم اس کو مکمل طریقے سے نہیں جان سکتے۔ اب یہ جب بات غیر مقلدین کے پاس پہنچتی ہے تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ بہت ساری اس طرح کی باتیں کر، یہ وحدت الوجودی ہیں، یہ صوفی ہیں، بالکل ہی اسی طرح کی بات۔ اب وہ بندہ جو ملحدین کا رد کر رہا ہے، اسلام کے مخالفین کا رد کر رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں لاجواب کر رہا ہے، انہیں ایسے دلائل دے دے کر انہیں لاجواب کر دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اس طرح کا کام کرے تو سارے غیر مقلد کہتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن مفتی یاسر ندیم الواجدی کیونکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر بھائی یہ بات بڑی مشکل گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے، اور اس کا اظہار شیخ رحمانی صاحب نے کیا، کن الفاظ کے ساتھ کیا، ذرا سن لیجیے۔ اگلا سوال ہے مننتا حبیبی کوئی ہیں، کہہ رہے مفتی یاسر ندیم واجدی نے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفت ید اور چہرے کا انکار کیا ہے، کیا اس نے صحیح کہا ہے؟ یہ اصل میں غالی قسم کا صوفی اور وحدت الوجودی ہیں۔ مفتی یاسر ندیم واجدی غالی قسم کے وحدت الوجودی اور صوفی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، جیسے ہر جگہ ہوا موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے صفات کا بھی یہ صفات کی غلط توجیہ پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں صفت کا کوئی معنی نہ ملے تو ایسی صورت میں ہم اپنی عقل سے صفت کا معنی نکال سکتے ہیں، جیسے صفت ید کا معنی طاقت یا صفت وجہ کا معنی توجہ، یا اس طرح کی تعویلات ان کے یہاں موجود ہیں، جو تعویلات صوفیہ نے یا اہل کلام نے کی ہیں، اور ان کے عقائد اس سلسلے میں فاسد عقائد ہیں، لہٰذا ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں یہ غالی قسم کے صوفی ہیں، وحدت الوجودی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، صفات کی غلط توجیہ پیش کرتے ہیں، جب صفت کا معنی نہ ملے تو یہ کہتے ہیں عقل سے نکال سکتے ہیں، جیسے صفت ید کا معنی طاقت کیا ہے، اور اس کی تعویلات اس کے ہاں موجود ہیں، جو تعویلات صوفیہ یا اہل کلام نے کی ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں شیخ محمد رحمانی صاحب۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے اصول جو ہے نا وہ اپنے لیے کچھ اور ہیں، اوروں کے لیے کچھ اور ہیں۔ اب ان کے خود کے غیر مقلدین کے کون ہیں؟ یہ صلاح الدین یوسف، جس کے میرے خیال میں جس نے ترجمہ کیا ہے نا، یہ محمد جناگڑھی کا ترجمہ ہے، صلاح الدین یوسف نے شاید اس پر کچھ تشریح لکھی ہے غالباً۔
احسن البیان میں سورۃ الفتح کی 10 نمبر آیت میں ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ یہ کہہ رہے ہیں ید کا. اب دیکھیں اس کی یہ کیا اس نے جو ہے وہ اس میں تعویل کی ہے. اب لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے، یہ الفاظ بھی یاد رکھنا ہے، جس طرح اللہ کے شان کے لائق ہے. اب کہتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ ان کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے حاضر ہے. اب یہاں کر دی نا، تعویل کر دی، اللہ ان کے ساتھ اپنے علم کے ذریعے حاضر ہے. اب آپ تو کہہ رہے تھے کہ اب اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر. اللہ نے کہہ دیا تو آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی باری آئے آپ کو اجازت ہے، اوروں کی باری آئے اور کہیں تو آپ اجازت نہیں دے، کہتے یہ غلط ہیں، یہ غالی ہیں، یہ صوفی ہیں، یہ وحدت الوجودی ہیں. پتہ چلا کہ ان کے ہاں اپنے لیے اصول اور بنائے ہوئے ہیں، اوروں کے لیے اور ہیں. اب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیجیے. دارالعلوم دیوبند نے اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، جہت سے مبرہ ہے، وہ واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اب دیکھیں یہ کہا کرتے ہیں نا کہ یہ عرش پر اللہ کو نہیں مانتے. دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ لکھتے ہیں کہ عرش پر ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے. تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ اپنی شان کے لائق، وہ کس طرح اللہ عرش پر ہیں اور ہر جگہ کس طرح موجود ہے، وہ اللہ اس طرح ہے کہ وہ اپنی شان، جس طرح ان کی شان کے لائق. ابھی اس میں لکھا تھا نا شان کے لائق، یہاں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب ناظرین کرام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دے، مزید ترقی دے. جو مخالفین حاسدین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے حقیقت.